حضرت علیہ السلام کا خطبہ آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دھوکہ دینے کے متعلق۔ روایت ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو گئے تو لوگ حضرت علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، آپ اپنے بابا کے خلیفہ اور جان نشین ہیں، ہم آپ کے پیروکار اور آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہمیں اپنے حکم سے آشنا کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، مجھ سے جو بہتر تھا اس سے تو وفا کی نہیں، میرے ساتھ کیا وفا کرو گے؟ میں کس طرح تمہارے متعلق مطمئن ہو جاؤں جبکہ مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر سچ کہتے ہو تو میری اور تمہاری وعدہ گاہ مدائن کا فوجی کیمپ ہے، وہاں آ جاؤ۔ امام سوار ہوئے اور جو کوئی ارادہ رکھتا تھا امام کے ساتھ سوار ہو گیا، بہت سے پیچھے رہ گئے اور اپنے قول سے وفا نہ کی۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام سے دھوکہ کیا تھا، ایسے ہی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ امام علیہ السلام اٹھے اور فرمایا، مجھے تم نے دھوکہ دیا ہے جیسے مجھ سے پہلے دیا تھا، جیسے امیر المومنین علی علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا اسی طرح مجھے بھی دیا۔ میرے بعد کس امام کے ہمراہ جنگ کرو گے؟ کافر و ظالم امام کے ہمراہ؟ اور جو خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ ایک لہجہ بھی ایمان نہیں لایا، اسلام کو اس نے اور بنی امیہ نے قبول نہیں کیا مگر تلواروں کے ڈر سے۔ اگرچہ بنی امیہ کی ایک بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت نہ ہوں گے باقی نہ رہے، یہ لوگ خدا کے دین کو ٹیڑھا کرتے رہے۔ رسول خدا نے اسی طرح فرمایا۔ اس کے بعد کندھا قبیلے سے ایک شخص کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ معاویہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ انبار میں جا کر پڑاؤ ڈالو، جب تک تیرے پاس حکم نہ آئے اس وقت تک کوئی کام نہ کرنا۔ اس کے بعد راوی نے ذکر کیا ہے کہ معاویہ نے اس کو طمع و لالچ دے کر اپنی طرف بلا لیا، یہاں تک کہتا ہے کہ یہ خبر امام حسن علیہ السلام تک پہنچی تو امام حسن علیہ السلام اٹھے اور فرمایا، یہ کندی معاویہ کی طرف چلا گیا ہے اور میرے ساتھ خیانت کر گیا ہے۔ میں نے تم کو بار بار خبر دی ہے کہ تم میں وفا نہیں ہے اور تم دنیا کے بندے ہو، اور میں ایک اور شخص کو بھیجوں گا اور میں جانتا ہوں کہ وہ بھی ایسا ہی کرے گا، اور وہ میرے اور تمہارے متعلق خدا کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ پس امام حسن علیہ السلام نے قبیلہ مراد سے ایک شخص کو 4000 کا لشکر دے کر معاویہ کی طرف بھیجا، اور لوگوں کے آگے آگے خود آ رہے تھے اور اسے بار بار تاکید فرما رہے تھے، لیکن بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ امام نے فرمایا کہ وہ خیانت کرے گا۔ پھر راوی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اس کی خیانت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کا خطبہ جب آپ علیہ السلام کے اصحاب معاویہ کے ساتھ جا ملے۔ میرے والد کی تم نے مخالفت کی اور وہ تحکیم کے قبول کرنے پر مجبور ہوئے، حالانکہ وہ اس پر راضی نہ تھے۔ پھر اس کے بعد تمہیں شامیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بلایا، لیکن تم نے انکار کیا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد تم نے میرے ساتھ بیعت کی، جس کے ساتھ میں صلح کروں تم بھی صلح کرو گے، اور جس کے ساتھ میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرو گے۔ لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے بزرگ معاویہ کے ساتھ جا ملے اور اس کے ساتھ بیعت کر لی، پس میں نے تم کو پہچان لیا ہے، پس مجھے میرے دین اور میری جان کے بارے میں دھوکہ نہ دو۔ حضرت علیہ السلام کا کوفے میں صلح سے پہلے خطبہ۔ اے لوگو، خدا نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ تمہاری ہدایت کی، اس چیز کے لیے مدت تھوڑی سی ہے اور دنیا کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور خدا اپنے پیغمبروں سے فرماتا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ یہ چیز شاید تمہارے لیے آزمائش ہو اور معمولی سا فائدہ ہو۔ حضرت علیہ السلام کا خطبہ جب آپ نے صلح کا ارادہ کیا۔ روایت ہے کہ جب معاویہ عراق کی طرف گیا تو امام حسن علیہ السلام مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا۔ انہوں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ امام حسن علیہ السلام چلے اور سابات پہنچے اور وہاں رات گزاری۔ دوسرے دن صبح کے وقت ارادہ کیا کہ اپنے اصحاب کا امتحان لیں اور اپنے متعلق ان کی فرما برداری کو جان لیں۔
تاکہ دوستوں اور دشمنوں کا پتہ چل جائے اور سوچ سمجھ کر معاویہ کے مقابلے میں آئیں۔ حکم دیا کہ لوگوں کو بلاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو امام حسن علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور اس طرح فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس وقت جب تعریف کرنے والا تعریف کرتا ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جب گواہی دینے والا گواہی دیتا ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ان کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور اپنی وحی پر امین بنایا ہے۔ اما بعد، خدا کی قسم میں امید رکھتا ہوں اور خدا کی مہربانی اور لطف کے صدقے بہترین نصیحت کرنے والا بنوں، کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھتا، اور کسی کے متعلق بھی میرا ارادہ اور نیت بری نہیں ہے، اور جو تم اتفاق و اتحاد میں برا سمجھتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تفرقے میں ہے۔ وہ چیز جو میں تمہارے متعلق جانتا ہوں اور چاہتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم چاہتے ہو، پس میری نافرمانی نہ کرو اور میرے مشورے کو حقیر نہ جانو۔ خدا مجھے اور تمہیں بخش دے اور ہمیں اس کی طرف ہدایت فرمائے جو وہ چاہتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، اس گفتگو سے ان کی مراد کیا ہے؟ کچھ نے کہا کہ ہمارے خیال میں چاہتے ہیں کہ معاویہ کے ساتھ صلح کر لیں اور حکومت اس کے سپرد کر دیں۔ پس انہوں نے کہا، خدا کی قسم وہ کافر نعوذ باللہ ہو گیا ہے، یہ کہہ کر ان کے خیمے پر حملہ کر دیا، اسے لوٹ لیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹھنے والا فرش بھی نیچے سے کھینچ لیا۔